دعوت دوں گا فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا سید عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا سید عتیق الرحمن علوی صاحب ان کی وعظ و نصیحت سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجئے، آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ معزز سامعین کرام، آج 7 ستمبر ہے اور 7 ستمبر اہل پاکستان، اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح کا دن ہے۔ اس روز غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو پاکستان کے آئین اور قانون میں غیر مسلم کافر قرار دیا گیا۔ حقیقت ہے وہ اس سے پہلے بھی کافر ہی تھے اور آج تک کافر ہی ہیں، لیکن ان کے کافر کہے جانے کی وجہ سے اور قانون میں اس کو کافر قرار دیے جانے کی وجہ سے اہل اسلام ان کے بہت بڑے ناکام حربوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، اور یہ روز مسلمانوں کی بہت بڑی خوش نصیبی کا روز ہے۔ اور اس روز وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس طریقے ان کو کافر قرار دیا گیا، اس کا مختصر تذکرہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو 1891 میں علماء نے فتویٰ دے کر ان کو کافر قرار دے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا، بڑے بڑے عہدوں پر یہ قادیانی فائز ہو گئے، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ ادھم مچایا، حتیٰ کہ علماء ان کے خلاف جب کھڑے ہوئے 1953 میں 10,000 علماء کو پھانسیاں دی گئیں اور ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ جو شخص قادیانیوں کے خلاف بولتا، تختہ دھار اس کا انتظار کرتا۔ پھر یہ تحریک دب گئی۔ 1974 میں 22 مئی کو ملتان کے شہر سے
نشتر کالونی کے میڈیکل کالج کے لڑکے ایک سیر و تفریح کے لیے ملتان سے نکلے، ریل گاڑی میں بیٹھے اور سفر کے اندر روانہ ہوئے۔ ریل کار ربوہ چناب نگر، اس کے سامنے وہاں اسٹیشن پر اس کا اسٹے ہوا۔ آدھے گھنٹے کا وہاں اسٹے ہے۔ سارے ڈبوں میں یہ قادیانی اپنا لٹریچر تقسیم کرنے لگے۔ ایک پورا ڈبہ غیور نوجوانوں کا ہے، اسلام پر قائم رہنے والوں کا ہے۔ جب اس ڈبے میں جا کر قادیانیوں نے اپنی تعلیم شروع کی، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، قادیانیت کے مرد آباد کے نعرے لگائے، آپس میں لڑائی ہوئی، تھوڑی دیر چپکلش ہوئی، بالآخر گاڑی روانہ ہو گئی۔ ان کو پتا تھا اب یہ سارا قافلہ واپس آئے گا۔ انہوں نے پتا کیا کب آئے گا۔ 29 مئی کو جب یہ نوجوانوں کا قافلہ واپس آیا، یہ سپیکر والے سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ سانس بہت کھینچ رہا ہے۔ جب یہ قافلہ واپس آنے لگا، واپس وہی قافلہ وہاں رکا۔ ان ظالموں نے، چناب نگر ربوے والوں نے، ان کا خلیفہ مرزا طاہر پوری ایک کمیونٹی لے کر ڈبے میں گھسے، نوجوانوں پہ ظلم کیا۔ کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی، کسی کا سر پھٹا، کسی کے سینے پہ چاقو چلائے گئے۔ مسلمانوں پہ انتہا درجے کا ظلم ہوا اور یہ کٹے پھٹے لٹے۔ جب یہ ملتان واپس پہنچے، اب مسلمان دوبارہ متحد ہوئے اور ایک ختم نبوت کی تحریک اٹھی۔ اور اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ جب اس نے حالات کی سنگینی کو دیکھا تو اس نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ اب دو ٹوک فیصلہ ہوگا کہ قادیانی کافر ہیں یا مسلمان۔ اس کے اوپر بحث ہونی شروع ہوئی۔ قادیانیوں نے کہا ہمارے عقائد کے بارے میں بات ہوگی، ہم بھی وہاں پہنچیں گے۔ ان کا مرزا خلیفہ ناصر وہ بھی پہنچا، مرزا طاہر پہنچا، دوست محمد شاہد پہنچا، یہ سارے مرزائی پہنچے۔ 5 اگست سے لے کر 10 اگست تک، 20 سے لے کر 24 تک ان کے بارے میں بحث ہوئی۔ بالآخر سارے دلائل دیکھنے کے بعد مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں۔ قادیانی اگر اپنے عقیدے سے واپس نہیں آتے، ان عقائد کی بنیاد پہ قیامت تک ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، کبھی بھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کے عقائد کیا تھے جس وجہ سے ان کو کافر کہا گیا؟ پہلا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے میرے رب کی اولاد نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ان کی کتاب تذکرہ جس کے اندر مرزے کے الہامات کا مجموعہ ہے، مرزا کہتا ہے میرے اوپر الہام آئے، وحی آئی، اس وحی میں کہتا ہے میں مرزا اللہ کا بیٹا ہوں۔ مرزا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ اور اس سے بھی گندی بات، مرزا اپنے روحانی خزائن میں لکھتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے اللہ نے میرے ساتھ مرد و زن کا تعلق قائم کیا، میں بیوی بنا، کفر ہے، میں اللہ کی بیوی بنا، رب نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا، پھر میرے پیٹ میں حمل ہوا اور پھر میں خود ہی پیدا ہو گیا، اس وجہ سے میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ قادیانی کا عقیدہ ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے
سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان قادیانیوں کا عقیدہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے جس طرح ہمارے فاضل نوجوان مجھ سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے مقام محمود کا ذکر کر رہے تھے کہ میرے رب کے عرش کے نیچے جا کر سر سجدے میں رکھ کے رب کو منائیں گے، وہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ لیکن مرزا کہتا ہے وہ مقام غلام احمد قادیانی کو ملے گا۔ جب یہ سارے فضائل پیغمبر علیہ السلام سے ہٹا کر اپنے قادیانی پر لگاتے ہیں تو پھر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے اور ان کے بارے میں نرم رویہ نہ رکھے، ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھے۔ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کسی کا سامنا کریں، اسے کافر کہیں تو آپ کے پاس آئے گا۔ اب آپ 3-4 باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ کافر ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے گستاخ ہیں۔ کافر ہیں کیوں؟ میرے نبی کے گستاخ ہیں۔ کافر ہیں کیوں؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ کافر ہیں کیوں؟ یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ کافر ہیں کیوں؟ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کافر ہیں کیوں؟ یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ جب تقسیم ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ملا دیا جائے، انہوں نے کہا۔ لیکن جب ہم اپنے علاقے محلے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، شیعہ نظر آتے ہیں، مرزائی نظر آتے ہیں، اور پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں ذرا اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ تو مرزائی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ اب ان کے اسلام کی 4 باتیں ہیں جو عام مسلمان کو سمجھ نہیں آتی، جو وہ اپنے لیے ایک دھوکہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو کوئی قادیانی مل جائے اور آپ کو وہ آیت پیش کر دے، ہمارا کئی قادیانیوں سے واسطہ پڑا، دھوکہ ان کا دھوکہ، ان کا پہلا دھوکہ، کہتے ہیں قرآن ہمیں مسلمان مانتا ہے۔ بھئی قرآن آپ کو کہاں مسلمان کہتا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 94 کہتے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، قرآن کہتا ہے جو تمہیں سلام کہے تم اس کو کافر نہ کہو۔ اب غور کیجئے گا، ذرا اپنے اپنے علم کو کھنگالیے گا، اپنے اپنے گریبان کو دیکھیے گا، کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی قادیانی مل جائے جس طرح ہمیں ملا، سورۃ النساء کھولے، آیت نمبر 94 کھولے، آپ سے پوچھے یہ قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اسے مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ اس کا منکر کافر ہے؟ ہاں کافر ہے۔ پھر قرآن میں رب کہہ رہا ہے جو تمہیں سلام کہے اس کو مسلمان کہو، اور وہ کہتے ہیں میں تمہیں سلام کہتا ہوں کہ منو مسلمان۔ اب کیا کہو گے؟ وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے جو تمہیں سلام کہے اسے کیا کہو؟ مسلمان، کافر نہ کہو۔ قادیانی ہمیں کہتے ہیں ہم تمہیں سلام کہتے ہیں کہو مسلمان۔ اب کیا کرو گے؟ سادہ مسلمان اگر قرآن مانتا ہے تو اسے بھی مسلمان مان، اگر اسے کافر کہتا ہے پھر قرآن کا انکار کر۔ اب سادہ مسلمان ٹینشن لے جاتا ہے کیا کروں؟ جواب یہ ہے اسے کہو پوری آیت پڑھ، پیچھے سے پڑھ، آگے سے پڑھ، تو نے درمیان سے پڑھی ہے۔ اصل آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. جہاں جس علاقے میں مسلمان رہتے ہو اور کافر بھی رہتے ہو، پتہ نہ چلے مسلمان کون ہے کافر کون ہے، اس علاقے میں جو تمہیں سلام کہے تم اسے مسلمان سمجھو، لیکن اتنی دیر تک جب تک تمہیں پتہ نہ چلے. جب پتہ چلے تحقیق ہو جائے، اس کے بعد کافر کو کافر کہو، مسلمان کو مسلمان کہو. اسے کہا ہاں بھائی، اگر تیرا مجھے پتہ نہ چلتا، تو میرے پاس آتا، تو سلام کہتا، میں جواب دیتا، میں تیرے پاس جاتا، میں سلام کہتا، تو جواب دیتا. اگر مجھے پتہ نہ چلتا میں تمہیں مسلمان سمجھتا، تو مجھے مسلمان سمجھتا. لیکن قرآن نے کہا ہے جب تک پتہ نہ چلے تب تک مسلمان سمجھو، جب تحقیق کے بعد پتہ چل جائے تب اسے کافر سمجھو. اگر مجھے علم نہ ہوتا میں تمہیں مسلمان سمجھتا. فتبینوا، تحقیق کرو، کھوج لگاؤ، پتہ کرو. جب علم آ جائے علم کے بعد کافر کہو. میں نے تیرا پتہ کیا، تو قادیانی کو نبی سمجھتا ہے. جب مجھے پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد میں نے تمہیں کافر کہا. اس آیت کا مطلب کیا تھا؟ تحقیق سے پہلے مسلمان سمجھو، تحقیق کے بعد مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر کہو. اس کو دوسرا جواب دو. اسے کہو ٹھیک ہے، تو بھی یہ قرآن مانتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر میں کہتا ہے میں مانتا ہوں، یہ مانتے کوئی نہیں لیکن کہتے ہیں مانتے ہیں. اسے کہو مانتا ہے؟ کہتا ہاں. اسے کہو چل، میں کہتا ہوں قادیانی جہنمی کافر ہے، السلام علیکم. میں تمہیں کہتا ہوں قادیانی جہنمی کافر ہیں، اس کے بعد میں تمہیں سلام کہوں گا، کیا تو مجھے مسلمان مانے گا؟ جس طرح تو قادیانی کو کافر کہنے والا تجھے سلام کہے تو اسے مسلمان نہیں مانتا. جو قادیانی کو نبی کہہ کر مجھے سلام کہے میں اسے مسلمان نہیں مانتا. یہ آیت کا جواب تمہیں علم ہونا چاہیے. ایک شخص مجھے ملا، میں ایک جگہ پہ واک کر رہا تھا پارک میں. ایک مجھے ملا مرزائی، اس نے میرے سامنے بخاری کی حدیث نکالی. اس نے کہا مولوی صاحب اس حدیث کو مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں. کہتا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. میں نے کہا کفر ہے. کہتا ہے پھر ہم مسلمان ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے حدیث ہے، ذرا تم بھی سوچو سنو جواب آتا ہے. حدیث میں ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ. جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبح کیا ہوا حلال سمجھ کے کھائے، وہ مسلمان ہے. ایسا مسلمان اللہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے، نبی بھی اس کی گواہی دیتا ہے. کہتا ہے مانتے ہو اس حدیث کو؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، تم ذبح کر کے کھلاؤ ہم کھاتے ہیں، نبی ہمیں مسلمان کہتے ہیں، تم کافر کہتے ہو. 2 جواب. اب کیا کرے بندہ؟ سادہ بندہ کہے گا اگر میں مسلمان مانوں تو تب بھی ایمان گیا، اگر اس حدیث کا انکار کروں تو تب بھی ایمان گیا. نبی علیہ السلام نے کہا جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے، وہ مسلمان. مرزائی مجھے ملا، اس نے کہا میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہوں، قبلے کی طرف میرا چہرہ ہوتا ہے، تم ذبح کر کے کھلاؤ میں کھاتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اب جواب کیا ہے؟ جواب سمجھیے گا. میں نے کہا میرے چہرے پہ داڑھی ہے، سکھ کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہودی کے چہرے پہ داڑھی ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے. پیغمبر کے کہنے پر سکھ نے داڑھی رکھی ہے، گرو نانک کے کہنے پر ہندو نے، یہودی نے داڑھی رکھی ہے. اپنے مذہب کی بنیاد پر داڑھی میری بھی ہے، داڑھی سکھ کی بھی ہے، داڑھی یہودی کی بھی ہے، لیکن یہودی کو ثواب نہیں، سکھ کو ثواب نہیں، میرے ثواب ہے کیونکہ میں نے محمد کی وجہ سے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو نے نماز جو پڑھی ہے
وہ غلام احمد قادیانی کے کہنے پہ پڑھی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے کہنے پہ نماز پڑھی، تم نے مرزے کے کہنے پہ نماز پڑھی۔ واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے کہنے پہ ہمارا قبلہ مانا، تو نے مرزے کے کہنے پہ مانا۔ وَأَقَلَ ذَبِیحَتَنَا، ہم نے نبی کے کہنے پہ اپنے ذبیحے کو حلال سمجھا، تو نے قادیانی کی وجہ سے حلال سمجھا، اس وجہ سے تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ حدیث پیش کرے اور کہے کہ میں آپ جیسا عمل کرتا ہوں، اسے کہو نہیں، تو ہمارے جیسا عمل نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کو لازم کس نے قرار دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تو کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ تو غلام احمد قادیانی کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ اگر آج یہودی عورتیں پردہ کریں ثواب نہیں ہے، مسلمان عورت پردہ کرے ثواب ہے۔ اگر آج یہودی عورتیں اپنے آپ کے اوپر عبایا رکھے ثواب نہیں ہے، اگر آج مسلمان رکھے ثواب ہے، کیونکہ جس نے یہ کام نبی کے کہنے پہ کیا اسے ثواب ہے، جس نے اپنی مرضی سے کیا ثواب نہیں ہے۔ مشرکین مکہ طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ عمرہ کرتے تھے، مشرکین مکہ حج کرتے تھے، لیکن ان کا طواف بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ لیکن مسلمان طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، قبول ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے نبی کے کہنے پر کر رہے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ جب یہ حدیث پیش کرتے ہو، آگے سے وہ کہتا ہے اچھا مسلمان نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، کہتا اچھا چلو یہ بتاؤ مسلمان ہوتا کیسے ہے؟ مسلمان کیسے ہوتا؟ ہمارا سادہ بندہ کہتا ہے لگتا ہے میری محنت کامیاب ہو گئی، اب بندہ میں مسلمان کروں۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسلمان ہو گیا میں۔ اگر کوئی قادیانی، کوئی مرزئی کلمہ پڑھے، کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہے۔ قاری صاحب یہ بات آپ نے کیا کر دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ صرف کلمہ نہیں، اس سے اگلا بھی سٹیپ ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ کیا اب یہ مسلمان ہو گیا؟ قادیانی یہ بھی کہہ دے تب بھی کافر ہے۔ قادیانی کلمہ پڑھے تب بھی کافر۔ قادیانی کلمہ پڑھ کے میرے نبی کو آخری نبی کہے تب بھی کافر۔ کیوں؟ آج آپ دیکھو گے مرزائی کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، مرزائی کہے گا میں محمد کو آخری نبی مانتا ہوں۔ سیزان کی فیکٹریوں کے باہر، سیزان کی بیکریوں کے باہر، سیزان کی دکانوں کے باہر، سیزان والوں نے بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے یہ آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہم سمجھتے ہیں شہری ہمارے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، نہیں، یہ تب بھی کافر ہے۔ کیوں؟ یہ تب کیوں کافر ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھیے گا۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کے ذہن میں ہے یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں میرے نبی کا کلمہ نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے یہ میرے آقا کی توحید، میرے آقا کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے یہ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے اور 23 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رحلت فرما کے جنت میں روح پہنچی، بیت الروضۃ من ریاض الجنہ میں جسم پہنچا، جن کے دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر فاروق ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میرے اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تیری سادگی ہے، وہ تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا۔
وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو میرے نبی کا کلمہ، لیکن وہ نام تیرے نبی کا لے کر اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اٹھاؤ روحانی خزائن کو، اٹھاؤ ان کے اخبار الفضل کو، اس میں لکھا ہے ان کا مرزا کہتا ہے من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی ولا رعا۔ قادیانی بکواس کرتا ہے، قادیانی جھوٹ بولتا ہے، قادیانی غلط کہتا ہے۔ اس نے کہا جس نے میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھوڑا سا بھی فرق کیا وہ مجھے سمجھا ہی نہیں، میں پیغمبر کا دوسرا جنم ہوں۔ ہندو کا عقیدہ۔ اور اس کے سامنے ایک غزل پڑھی گئی، غزل کو ذرا غور سے سننا، یہ کفریہ کلمات ہیں، نقل کفر، کفر نباشد، میری زبان سے کفر نکلے گا، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے میرا عقیدہ نہیں ہے۔ جس طرح رب نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، میرے رب کا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے رب نے بتایا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میرے رب کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں تمہیں ان ظالموں کی ایک غزل سنانے لگا ہوں، غور سے سن کے سمجھنا، پھر اپنے ایمان سے پوچھنا کیا یہ کافر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس نے لکھا، مرزا بیٹھا تھا، اس کے سامنے اس کا ایک صحابی آیا، قاضی ظہور الدین اکمل اس کا نام تھا۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، ہندو کا عقیدہ دہرایا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یعنی نبی کا دوسرا جنم، آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں۔ جتنا قرآن میں نبی کو مقام ملا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آسمانوں کا معراج ہوا، جنت جہنم کو دیکھا، شفاعت کبریٰ ملی، رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جانا روز قیامت، جو کہو گے سو کر دیں گے۔ کہتا ہے وہ شان کم تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں۔ دیکھنے ہو محمد جس نے اکمل، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہو گئے، پہلے سے شان بڑھ گیا۔ اگر آج کسی نے نبی کا دیدار کرنا ہے تو آ کے غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے، یہ نبی محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے اور یہ لکھا میرا اور محمد کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھ کر جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، تم سمجھتے ہو مکی مدنی نبی کا کلمہ ہے، وہ سمجھتا ہے قادیانی کا کلمہ ہے۔ تم سمجھتے ہو میرے نبی کو آخری نبی سمجھتا ہے، وہ اپنے قادیانی کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ اگر تم نے اس کے ایمان کا ٹیسٹر چیک کرنا ہے، اس کے ایمان کو چیک کرنا ہے تو آسان طریقہ ہے، کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں، آخری نبی کہلوا کر مسلمان نہیں۔ اسے کہو کلمہ پڑھ اور اس میں کہہ میں مکے میں پیدا ہونے والے، مدینے میں فوت ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں۔ ابھی بس نہیں، اور کہہ میں غلام احمد قادیانی کو کافر، دجال، جہنمی سمجھتا ہوں۔ یہ کہے گا تو اس کا ایمان قابل قبول ہے، اس کا کلمہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ سچا واقعہ اللہ کی قسم اٹھا کے سناتا ہوں۔ میں اپنے مدرسے میں تھا، میرے پاس ایک استاد آئے، انہوں نے کہا 2-3 استادوں کو اور بلا لو، ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ میں نے کہا بلا لو۔ ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب، ابو عبداللہ طارق صاحب، عطاء الرحمن علوی صاحب، دوسرے جمع ہوئے۔ ایک فیملی آئی، ذرا غور سے سنیے گا، سچا واقعہ۔ اس نے کہا میری بیٹی ہسپتال میں بیمار پڑی تھی، میرے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے، کروڑ سے زیادہ پیسے مجھے درکار تھے۔ یہ لڑکا مجھے دیکھ کر میرے قریب آیا،
اور آ کر کہتا ہے انکل آپ پریشان لگتے ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹی بیمار ہے, نوجوان لڑکی تھی. اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو, میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں, میری ساری فیملی قادیانی ہے, آپ اس کو میرے ساتھ انگلینڈ بھیج دیں, میں اس کا علاج کرواؤں گا, مفت کروا دوں گا. لیکن بات یہ ہے میں انگلینڈ سے آیا ہوں, یہ میرے ساتھ جا نہیں سکتی, آپ صرف کاغذی کارروائی کے طور پر اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں اور میں اس کو وہاں لے جا کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا. اور اگر آپ اور آپ کی والدہ, اس بچی کی والدہ بھی ساتھ جانا چاہے, اس کا ویزا بھی مل جائے گا, ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ ہمارے پاس لڑکی کے والدین آئے کہ اس بچے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہوا ہے پہلے بھی ہم نے, اب یہ دوبارہ ہم آپ کے پاس لائے ہیں مفتی صاحب, آپ فتویٰ بھی جاری کر دینا اور آپ ذرا اس کو کلمہ پڑھا دو. اب ہم تو ان کے رگ و ریشے کو جانتے ہیں, ان کے انگ انگ کو جانتے ہیں, ان کے اندر پیٹے کو سب کو جانتے ہیں ہم تو. اب وہ کہتا ہے قاری صاحب کلمہ پڑھاؤ. ہم نے کہا ضرورت نہیں. کہتا ہے مجھ سے 6 کلمے سن لو. ہم نے کہا ضرورت نہیں. کہتا ہے میں آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. ہم نے کہا ضرورت نہیں. کہتا ہے مجھے مسلمان کرو, کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کہا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, 2-3 گھنٹے کا خلاصہ سنا رہا ہوں. ہم نے کہا صرف ایک طریقہ ہے, تو کہہ دے قادیانی غلام احمد قادیانی کافر ہے, جو اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. قادیانی جہنم میں ہے, جو اسے جنتی مانے وہ بھی جہنم میں ہے. کہہ دے. کہتا ہے میرے ماں باپ نے ہمیں گالیاں نہیں سکھائی, میرے ماں باپ نے ہمیں گالیاں نہیں سکھائی. ہم نے کہا یہ گالی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابو جہل کافر ہے, جہنمی ہے. میں کہتا ہوں ابو لہب کافر ہے, جہنمی ہے. فرعون کافر ہے, جہنمی ہے. قارون کافر ہے, جہنمی ہے. نمرود کافر ہے, جہنمی ہے. ابو لہب کافر ہے, جہنمی ہے. عبداللہ بن ابی منافق ہے, جہنمی ہے. میں اسی طرح کہتا ہوں قادیانی کافر ہے, جہنمی ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ تو تیرے ایمان کا ٹیسٹر ہے. اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ, آخری نبی کہلواؤ, جو کہتے ہو کہتا ہوں, لیکن میں قادیانی کو غلط نہیں کہہ سکتا. ہم نے کہا سمجھ لو یہ بندہ کافر ہے, قادیانی ہے. مسلمانوں سمجھو, تمہارے سامنے کلمہ بھی پڑھیں گے, نبی کو آخری نبی بھی کہیں گے, لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی محمد سے مراد مکے والے محمد نہیں ہے, محمد سے مراد قادیانی کا محمد ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. جب تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو, آخری شبہ سن لو, جب تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو نا, تو تم کہتے ہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہتا کوئی نہیں. کہتا کوئی نہیں. کہتا کوئی نہیں. ہم کہتے کوئی نہیں. کہتا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں. جب کوئی نبی نہیں آنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں؟ قیامت کے قریب لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, قیامت کے قریب آئیں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, ساری دنیا سے عدل و انصاف کو بھر دیں گے, ظلم کو ختم کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے. ایک کافر بھی زندہ نہیں رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہتا ہے پہلے تم کہتے تھے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. اگر نبی کے بعد عیسیٰ آ سکتے تو غلام قادیانی نہیں آ سکتا. اب بتاؤ. اب بندہ سوچتا ہے ہاں یار اگر کوئی نہیں آنا تو وہ کیوں آئے, اور اگر وہ آ سکتے دوسرا بھی آ سکتا ہے. نہیں, حدیث سنیے, سنن ابن ماجہ, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیسا کائنم بعدی نبیٌ, میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیسا کائنن, کوئی نیا نبی میرے بعد نہیں آئے گا. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ پرانا نبی
آ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی ہے، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں۔ تیرا مرزا نیا نبی بنایا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، پرانا تو آ سکتا ہے۔ ہم پیغمبر کی اس حدیث کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تیرے قادیانی کو۔ میرے بھائیوں سمجھیے گا، پڑھیے گا، علم حاصل کیجیے گا۔ یہ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیں، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ کاروبار نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیے گا۔ تمہیں نہیں تو تمہاری نسل کو ضرور یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنی ایمانی غیرت کی خاطر ان سے دور رہیے گا۔ اور جو شخص ان کے بارے میں نرم عقیدہ رکھے ہے اس سے بھی دور رہیے گا۔ قاری صاحب کچھ دنیا میں ایسا بھی ہے مسلمان جو قادیانیوں کے بارے میں نرم ہو؟ ہاں ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے جو قادیانی کو نرم رویہ رکھے؟ ہاں ہے۔ ارے قادیانی میرے رب کا دشمن، میرے نبی کے سارے فضائل کہے میرے بارے میں، بلکہ اس سے بڑھ کر، اور پیغمبر کی بیویوں کو نعوذ باللہ اس نے کنجریاں لکھا ہے۔ اس بے غیرت نے میرے نبی کی بیویوں کو گالیاں دی ہیں، مسلمان عورتوں کو گالیاں دی ہیں، اس کے بارے میں نرم رویہ؟ ہاں ایک ہے۔ کون؟ دوسرا مرزا، انجینئر محمد علی مرزا۔ قاری صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے سنیے گا، ایک بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، قادیانی۔ اب مرزا صاحب فرماتے ہیں یہودی عیسائی بھی کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں، لیکن یہودی عیسائی بڑے کافر ہیں، قادیانی چھوٹے کافر ہیں۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہ کم از کم ہمارے نبی کو تو مانتے ہیں نا، اس وجہ سے یہ چھوٹے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہود و نصارہ کو اپنی بیٹی نہیں دینی، لیکن ان کی لے آؤ، شاید تمہارے گھر میں آ کر مسلمان ہو جائے۔ کہتا ہے وہ بڑے کافر ہیں، یہ چھوٹا ہے، ان کی لی جا سکتی ہے، یہ چھوٹے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو دی بھی جا سکتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، جس کی یہ سوچ ہو، اگر یہ ہمیں کافر نہ کہیں تو میں قادیانیوں کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ مرزا، انجینئر مرزا کہتا ہے اگر یہ کافر نہ کہیں میں ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ جو شخص ان کو کافر نہیں کہتا اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ جو شخص ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے اس کو اپنے ایمان کا دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں، اگر وہ اسی عقیدے پہ رہیں تو ہمیشہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور دین کے ساتھ محبت کرنے، نبی کے ساتھ سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے، جب آپ کا حسن علیاری کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ ہے ہی نہیں، تو مائک آپ نے بند کیا یا اس نے؟ اب تو یہ ہے کہ میں تو اپنی صفائی دوں گا تو اپنے منہ سے میاں مٹھو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت ہمارا وہ مناظرہ 3 چینل پہ چل رہا تھا لائیو، ایک اس کے 2 ہمارے، ایک نہد پہ ایک الوی میڈیا پہ۔ الوی میڈیا پہ چل رہا تھا، نہد پہ چل رہا تھا اور ان کی سٹریم پہ چل رہا تھا، لیکن ان کے اندر آواز نہیں آ رہی، باقی 2 پہ آواز جا رہی ہے۔ اگر ہمارا مائک خراب ہوتا تو تینوں جگہ سے آواز بند ہو جاتی، اور اس کا اقرار میں نہیں کر رہا، اس کا اقرار ان کی طرف سے دیکھیں گے جو ان کا درمیان میں ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے، علی، اس کا نام علی ہے۔ اس علی نے خود کہا
کہ میں ان کے دوسرے چینل سے سن رہا ہوں علی یاری صاحب وہاں تو آواز آ رہی ہے, آپ کے ادھر آواز نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے وہ مانتے ہیں کہ دوسرے چینل پہ آواز جاری ہے. اگر ہمارا مائک بند ہوتا تو پھر ہمارے کسی چینل پہ آواز نہ جاتی. یہ تو انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے ہماری ان کے ساتھ یہ شرط تھی کہ ہماری طرف سے ایک ایڈمن ہوگا, اس کا نام شاہد انصاری ہے, ان کی طرف سے بھی ایک ایڈمن ہوگا جس کا نام جعفر کاظمی ہے, اور وہ سارے مناظرے کو دونوں ہینڈل کریں گے. لیکن ہوا کیا, جیسے ہی مناظرہ شروع ہوا انہوں نے ہمارے شاہد انصاری کو ریموو کر دیا. آپ اس مناظرے میں سنیں گے بار بار ہم کہہ رہے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ, لیکن وہ اس کو واپس نہیں لے کر آئے. اگر انہوں نے آواز بند نہیں کرنی تھی تو اس کو جلدی سے واپس لاتے اور کہتے دیکھ لو ہماری طرف سے آواز کھلی ہے, الوی صاحب کی آواز نہیں آ رہی, لے کر آ جاتے. لیکن پہلے ہمارا بندہ سائیڈ پہ کیا, بعد میں ہمارا مائک بند کر دیا, اور اس کے بعد آج تک ہمارا سامنا نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں آؤ, آ جاؤ, کل لاؤ, بیٹھو ہمارے ساتھ, لیکن نہیں آ سکتے. شرط ہے, اس کے اندر شرط ہے کہ ہم اصول و ضوابط کے ساتھ چلیں گے, ایسے نہیں چلیں گے. میرے کچھ دوستوں کا یہ سوال بھی ہے قاری صاحب, اس نے توحید پر بات کرنی چاہیے, آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ تو ساری زندگی توحید کی بات کرتے ہیں, اس موقع پر آپ نے توحید پر بات کیوں نہیں کی, اللہ کی وحدانیت پہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک ان کا حربہ اور ان کا دھوکہ سمجھیں. 1.5 سال سے ہمارا ان کا ایک مناظرے کا عنوان طے ہو رہا ہے. میں 6 علماء اپنے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں, کتابوں کے ڈھیر ہم نے لگائے ہیں. ساری تیاری جب اس کے 12 اماموں کے بارے میں کی ہے, اب اسے پتا تھا کہ اگر اس عنوان پہ مناظرہ شروع ہو گیا تب ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے, تو اس نے بات شروع میں ہی دوسرے ٹریک پہ چلانے کی کوشش کی. اگر ہم اس کی طرف چل جاتے تو پھر وہ کہتا حوالہ دے, میں کتاب کہاں سے لاتا. پھر تم کہتے قاری صاحب اگر تیاری نہیں سی تو گل کیوں کی تھی. پھر تم کہتے کتاب نہیں تھی تو بات کیوں کی. ہم نے اصول کی بات کی ہے, ہمارا عنوان طے تھا 12 اماموں کی امامت پہ. ان کا عقیدہ ہے جس طرح رب غیب جانتا ہے ان کے امام غیب جانتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے جس طرح رب کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے اماموں کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے. ان کا عقیدہ ہے رب کی صفات اماموں میں ہے. ہم کہتے تھے اماموں کے بارے میں بات کر, وہ کہتا تھا نہیں رب کے بارے میں بات کر. اسے پتا تھا اگر اس روز اماموں کے بارے میں بات کرتا تو اس کا سارا عقیدہ کھل جانا تھا. جب ہم اپنی بات پہ اڑے رہے امامت امامت امامت, اس کا جادو نہ چلا, اس کا دھوکہ نہ چلا, 2-3 مرتبہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی, ہم اصولوں پہ قائم رہے. اس نے کہا اب جان نہیں چھوٹے گی, سپیکر بند, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, بعد میں بند, چل بھائی. جو عنوان دیا جاتا ہے اس عنوان پہ مناظرہ ہوتا ہے, جو شرائط طے ہیں انہی پہ مناظرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی موقع پر مثلا ایک مرزائی کے ساتھ بات ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ قادیانی آخری نبی ہے, مناظرہ یہ طے ہوا, اور اگر سارا کچھ لکھ کر موقع پر جا کر کہے اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں کہ نہیں, تو اس پہ مناظرہ کرنا چاہیے. اس موقع پر یہ مناظرہ نہیں ہوگا. اسے کہا جائے گا پہلے عنوان سے شکست لکھ لے, دوسرا شروع کر. پہلے پہ شکست لکھ دے, دوسرا شروع کر. ہم نے بھی یہ کہا کہ پہلے تو چھوڑ دے, شکست لکھ دے, دوسرا شروع کر لے, لیکن ایسا نہیں. یہ سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں سے علوم اسلامیہ سیکھ سکتی ہیں؟ یعنی کوئی مدرس اپنی غیر محرم عورتوں کو درس و تدریس کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آج کل کے دور میں الحمدللہ عورتیں خواتین موجود ہیں, تو مردوں کو گریز کرنا چاہیے, عورتوں کو ہی پڑھانا چاہیے, عورتیں عورتوں کو پڑھائیں. ہر ممکن کوشش میں تو مرد نہ پڑھائے, فتنہ ہے. دوسری ہے کہ اگر مجبوری ہو تو شخص ایسا ہو جو بڑی عمر کا ہو, پردے کا صحیح انتظام ہو, سپیکر دونوں طرف سے لگا ہو, آواز ادھر کی بھی پورے کمرے میں گونجے, ادھر کی بھی پورے کمرے میں گونجے,
اور اوپر سارے صحیح طور پر کیمرے لگا کر اچھے طریقے سے انتظام کر کے پھر مجبوری کے عالم میں کیا جا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب